مسجد اقصی، بیت المقدس اس کو کہا گیا، انبیاء کی وہ مسجد اور انبیاء کی وہ سرزمین اور انبیاء کی بعثت کی وہ جگہ۔ 4 کتابیں جو آسمانی، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، وہ بیت المقدس میں پڑھی گئی۔ اپنے اپنے دور میں تورات پڑھی گئی، انجیل پڑھی گئی، زبور پڑھی گئی، قرآن بھی پڑھا گیا، وہ بیت المقدس ہے۔ روئے زمین پر دوسرے نمبر پر جو اللہ کا گھر تعمیر ہوا ہے وہ بیت المقدس ہے، مسجد اقصی، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، حدیث نمبر 3366، پوچھتے ہیں اللہ کے حبیب، روح زمین پر ایو مسجد وضع فی الارض اولا، سب سے پہلے اللہ کا کون سا گھر زمین کے اوپر تعمیر کیا گیا؟ آپ نے کہا مسجد حرام۔ مسجد حرام بیت اللہ روح زمین میں اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا ثم ایو، اللہ کے رسول پھر دوسرے نمبر پر روح زمین پر کون سا گھر جو ہے اللہ کا تعمیر کیا گیا ہے؟ کہا مسجد، یہ دوسرے نمبر پر اللہ کا گھر جو روح زمین پر تعمیر کیا گیا ہے مسجد اقصی ہے، اور یہ قبلہ اول بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد 16 یا 17 مہینے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4486 ہے، 16 یا 17 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ یہ قبلہ اول ہے، مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، پہلے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم تبدیل کیا، سورہ بقرہ کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے، اور مسجد اقصی کے بجائے، بیت المقدس کے بجائے کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دے دیا ہے۔ مسجد قبلتین بھی آپ جانتے ہیں نا، صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، آنے والے نے خبر دی قبلہ تبدیل ہو گیا، کیا کیا انہوں نے؟ نماز میں ہی پھر گئے، حکم رسول جیسے آیا ویسے ہی پھر گئے، اس کو مسجد قبلتین کہتے۔ مسلمان اسی کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرف چہرہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، اللہ نے حکم تبدیل کیا، منسوخ کیا، قبلہ مسجد حرام ہو گیا۔ تو یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے، اور یہ بابرکت اور مقدس سرزمین ہے۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا اس سرزمین پر داخل ہو جاؤ، تو کیا فرمایا؟ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے قوم مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی۔ وہ الگ بات ہے قوم نے آگے سے کیا جواب دیا، لیکن اس سرزمین کو کیا کہا گیا؟ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، مقدس سرزمین پر داخل ہو جاؤ۔ یہ مقدس سرزمین کون سی ہے؟ یہی شام کی سرزمین، اور فلسطین اس میں داخل ہے، شامل۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، ابراہیم اور لوط دونوں کو علیہم السلام کو ہم نے نجات دی۔ کس طرف رخ کروایا ان کا؟ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے برکت کی۔ وہ سرزمین کون سی ہے؟ شام کی۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ، سلیمان علیہ السلام کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ ان کے بھی ہوائیں ہم نے مسخر کر کے سرزمین بابرکت کی طرف موڑی تھی۔ وہ بابرکت سرزمین کون سی ہے؟ قرآن مجید میں کئی مقامات پر شام کو بابرکت زمین کہا گیا، مقدس سرزمین کہا گیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کروایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ الاسراء والمعراج، اس سفر 2 حصوں میں ہے، ایک زمینی حصہ اور ایک آسمان کا حصہ۔ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورت کے آغاز سے اس کا تذکرہ کیا۔ سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک لے گیا۔ آگے سورہ نجم میں اگلا سفر ہے، پھر مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کی سیر کروا۔ الاسراء زمینی سفر جو تھا وہ کعبۃ اللہ سے، حتیم سے کہاں تک تھا؟ بیت المقدس تک، اور پھر دوسرا جو سفر تھا وہیں سے بیت المقدس سے کہاں تک تھا؟
آسمانوں تک، سدرۃ المنتہا تک۔ اللہ کے رسول کا یہ معجزہ بھی ایک مسجد حرام سے شروع ہوتا ہے تو دوسری مقدس مسجد میں جا کے پہنچتے ہیں جو انبیاء کی مسجد ہے، مسجد اقصی۔ اور پھر اللہ آگے فرماتے ہیں الذی بارکنا حولہ، جس کا گرد و نواح ہم نے بابرکت قرار دیا، برکتیں ہی برکتیں، اس میں دنیاوی برکتیں بھی موجود، نہروں، چشموں اور نباتات کی سرزمین، اور ساتھ میں اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی رحمتوں اور فیوض و برکات کی سرزمین۔ یہاں انبیاء کی دعوتیں یہاں پر چلیں۔ تو یہ بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر جو اسراء ہے، زمینی سفر، اس میں بھی یہی مسکن ہے۔ اور پھر یہ وہ مسجد ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 278، جو انبیاء دنیا سے جا چکے، معجزاتی طور پر وہ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے یہ کیسے کیا۔ انبیاء کی امامت کا شرف رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا۔ فحانت الصلاۃ فاممتہم، پھر نماز کا وقت آیا، میں نے انبیاء کی جماعت کروائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پہ امام بن کے، انبیاء کی صفیں بنی ہوئی ہیں مقتدی بن کے، اللہ کے رسول نے جماعت کروائی ہے۔ وہ مسجد کون سی تھی؟ مسجد اقصی، بیت المقدس، جہاں اللہ نے معجزاتی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کا امام بنایا ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1408 اور سنن نسائی میں حدیث نمبر 694، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی۔ کب؟ جب بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے۔ اس کو اثر نو تعمیر بھی کہا جا سکتا ہے، اس سے پہلے بھی یہ تعمیر ہوئی تھی۔ تو جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، تعمیر سے فارغ ہوئے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی۔ یہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کی دعائیں توجہ سے سنیے گا۔ پہلی دعا، اللہ مجھے ایسا فیصلہ عطا فرما جو تیرے فیصلے کے موافق آ جائے۔ دوسرا، اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما یا لا ينبغی لأحد من بعد، جو میرے بعد کسی اور کے لائق نہ ہو۔ اور تیسری دعا کیا کی؟ اللہ مسجد اقصی تعمیر کر کے فارغ ہوئے تھے نا، اللہ جو اس مسجد میں آ کر خالص نیت کے ساتھ ثواب کے لیے آ کر نماز ادا کرے گا، اس کو ایسے کر دینا خرج کیوم ولدتہ امہ، جب وہ مسجد سے نکلے تو ایسا ہو، اس کی حالت اور کیفیت یہ ہو جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا، اس سے پہلے کوئی گناہ نہیں اس کی پشت۔ اللہ کے رسول فرماتے 2 دعائیں تو اللہ نے پوری کر لی، مجھے امید ہے اللہ یہ تیسری دعا بھی ان کی پوری کرے گا۔ 2 تو نظر آ رہی، فیصلے بھی محکم، حکومت بھی اللہ نے اعلیٰ دی، اور یہ تیسری اللہ کے پیغمبر کی دعا ہے جو بیت المقدس میں نماز پڑھے، اللہ اسے گناہوں سے ایسا پاک اور صاف کر دے جیسے پیدائش کے وقت بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، جیسے اس نے ابھی تک کوئی گناہ نہیں کیا، ایسا پاک صاف ستھرا گناہوں سے پاک اس آدمی کو بھی کر دے جو بیت المقدس کے اندر آ کر نماز پڑھے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1189 نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تشد الرحال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، دیگر کئی کتب حدیث کے اندر بھی موجود ہے کہ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، ثواب کی نیت سے کسی مسجد کی طرف رخ نہ کرنا سوائے 3 مساجد کے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ آپ جس مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، اس مسجد میں جتنا ثواب ملے گا آپ کو، دوسری مسجد کے اندر بھی اتنا ہی ملے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں آپ کو اگر 27 نمازوں کا باجماعت ثواب مل رہا ہے تو کسی دوسری مسجد میں آپ کو ہزاروں کا ملے۔ 3 مسجدوں کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا کہ وہاں جائیں گے تو اجر زیادہ ملے گا، ثواب زیادہ ملے گا، فضیلت زیادہ حاصل ہوگی۔ ایک کون سی مسجد ہے؟ مسجد حرام۔ دوسری کون سی مسجد ہے؟ مسجد نبوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد۔ اور تیسری کون سی مسجد ہے؟ انبیاء کی مسجد، مسجد اقصی، بیت المقدس۔ آج مسلمانوں کو مکہ مدینہ یاد ہے اور ان کی فضیلت اس سے یقیناً زیادہ ہے، لیکن یہ تیسری مسجد یاد نہیں، بھول گئے ہم۔